اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہمارا آج کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین۔ حضرت نیار بن مکرم اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سورہ روم آیت نمبر 1 تا 4، جس کا ترجمہ ہے اہل روم ایک قریب کے موقع میں مغلوب ہو گئے اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب 3 سال سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے۔ وہ اس وقت فارس والے روم والوں پر غالب آئے ہوئے تھے اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم والے فارس والوں پر غالب آ جائے، کیونکہ مسلمان اور روم والے اہل کتاب تھے۔ اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سورہ روم آیت نمبر 4 تا 5، جس کا ترجمہ ہے اس روز مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے، وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے اور رحیم ہے۔ اور قریش چاہتے تھے کہ فارس والے روم والوں پر غالب رہے، کیونکہ قریش اور فارس والے دونوں نہ تو اہل کتاب تھے اور نہ انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے مختلف علاقوں میں جا کر بلند آواز سے یہ آیت پڑھنے لگے، تو قریش کے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر سے کہا، یہ آیت ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ آپ کے حضرت یہ کہتے ہیں کہ روم والے فارس والوں پر 3 سے لے کر 9 سال کے اندر اندر غالب آ جائیں گے، کیا ہم آپ کے ساتھ اس بات پر شرط نہ لگا لیں؟ حضرت ابوبکر نے کہا، ٹھیک ہے، اور یہ شرط لگانے کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر اور مشرکوں نے شرط لگائی اور ہارنے پر جو چیز دینے پڑے گی اسے طے کیا۔ اور مشرکوں نے حضرت ابوبکر سے کہا، آپ 3 سال سے لے کر 9 سال تک کی مدت میں سے کتنے سال طے کرتے ہیں؟ آپ ہمارے اور اپنے درمیان کوئی مدت طے کر دے تاکہ اس کے پورا ہونے پر پتہ چلے کہ شرط میں کون ہارتا ہے اور کون جیتتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 6 سال متعین کر دیے۔ پھر 6 سال گزرنے پر بھی رومی لوگ غلبہ نہ پا سکے تو مشرکین نے حضرت ابوبکر کی شرط لگائی ہوئی چیز لے لی۔ پھر جب 7واں سال شروع ہوا تو روم والے فارس والوں پر غالب آ گئے۔ مسلمان حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 6 سال مقرر کرنے پر اب اعتراض کرنے لگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ 3 سال سے 9 سال کے اندر اندر، جب 9 سال سے پہلے روم والوں نے فارس والوں پر غلبہ کیا تو اس پر بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعدهم غلبهم سیغلبون نازل ہوئی تو مشرکوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کے حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ یوں کہہ رہے کہ روم والے فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، میرے حضرت بالکل سچ کہتے ہیں۔ ان مشرکوں نے کہا، کیا آپ ہم سے اس پر شرط لگانے کو تیار ہیں؟ چنانچہ حضرت ابوبکر نے روم والوں کے غالب آنے کی مدت مقرر کر دی، لیکن وہ مدت گزر گئی اور رومی فارس والوں پر غالب نہ آ سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ یہ شرط لگا کر سال مقرر کر دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابوبکر نے عرض کیا، میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا سمجھتے ہوئے ایسا کیا۔ حضور نے فرمایا، اب مشرکوں کے پاس جاؤ اور شرط میں جو چیز مقرر کی ہے اس کی مقدار بھی بڑھا دو اور مدت بھی بڑھا دو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر نے جا کر مشرکوں سے کہا، کیا آپ لوگ دوبارہ شرط لگاؤ گے؟ کیونکہ دوبارہ شرط پہلے سے زیادہ اچھی ہوگی۔ مشرکوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ دوبارہ جو مدت متعین کی تھی، اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے ہی روم نے فارس پر غلبہ پا لیا اور انہوں نے اپنے گھوڑے مدائن میں باندھ دیے اور رومیہ شہر کی بنیاد رکھی۔
پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرط والا مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یہ حرام مال ہے۔ حضور نے فرمایا یہ دوسروں کو دے دو۔ حضرت کعب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اہل ہیرا کے وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا، ہم مسلمان ہو گئے اور ہیرا واپس آ گئے۔ چند دن گزرے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر آ گئی، جس سے میرے ساتھی تو شک میں پڑ گئے اور کہنے لگے اگر وہ نبی ہوتے تو ان کا انتقال نہ ہوتا۔ میں نے کہا نہیں، ان سے پہلے اور انبیاء کا بھی تو انتقال ہو چکا ہے۔ میں اسلام پر پکا رہا، پھر میں نے مدینے کے ارادے سے چل پڑا۔ راستے میں میرا گزر ایک راہب کے پاس سے ہوا۔ ہم اس سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ میں نے جا کر اسے کہا جس کام کا میں نے ارادہ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤ، اس بارے میں میرے دل میں کچھ کھٹک سی ہے۔ اس راہب نے کہا اپنے نام کی کوئی چیز لاؤ۔ میں ٹخنے کی ہڈی لایا۔ عربی میں ٹخنے کی ہڈی کو کعب کہتے ہیں اور ان کا نام بھی کعب تھا۔ اس نے کچھ بال نکالے اور کہا اس ہڈی کو ان بالوں میں ڈال دو۔ میں نے وہ ہڈی ان بالوں میں ڈال دی تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اسی صورت میں نظر آئے جس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا منظر بھی سارا اسی طرح نظر آیا جس طرح ہوا تھا۔ بظاہر جادو کے زور سے یہ سب کچھ نظر آیا۔ اس سے میرے ایمان کی بصیرت اور بڑھ گئی۔ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا قصہ سنایا اور میں ان کے پاس ٹھہر گیا۔ پھر انہوں نے مجھے اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس کے پاس بھیجا۔ وہاں سے واپس آیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے مقوقس کے پاس بھیجا، اور جنگ یرموک کے بعد حضرت عمر کا خط لے کر مقوقس کے پاس پہنچا۔ مجھے جنگ یرموک کے اس وقت تک خبر نہیں تھی۔ مقوقس نے کہا مجھے پتہ چلا ہے کہ رومیوں نے عربوں کو قتل کر دیا ہے اور انہیں شکست دے دی ہے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ فرمایا کہ ان کو تمام دینوں پر غالب کریں گے، اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اس پر اس نے کہا اللہ کی قسم، عربوں نے رومیوں کو ایسے قتل کیا ہے جیسے قوم عاد کو قتل کیا گیا تھا، اور تمہارے نبی نے بالکل سچ کہا۔ پھر اس نے مجھ سے بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں پوچھا اور مجھے ان کے لیے ہدیے دیے۔ میں نے کہا اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور صلہ رحمی کرو۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں تجارت وغیرہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شریک تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطایا کا رجسٹر بنایا تو مجھے اپنے خاندان بنو عدی بن کعب میں شمار کر کے میرا بھی حصہ مقرر کیا۔ مرتدین سے جنگ کرنے کے باب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول گزر چکا ہے، اللہ کی قسم میں اللہ کی بات کو لے کر کڑا رہوں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرما دیں گے اور اپنے عہد کو ہمارے لیے پورا فرما دے۔ چنانچہ ہم میں سے جو مارا جائے گا وہ شہید ہو کر جنت میں جائے گا، اور ہم میں سے جو باقی رہے گا وہ اللہ کی زمین پر اللہ کا خلیفہ اور اللہ کی عبادت کا وارث بن کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو مضبوط فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے فرمان کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ سورہ نور آیت نمبر 55، جس کا ترجمہ ہے اے مجموعہ امت، تم میں جو لوگ ایمان لاوے اور نیک عمل کرے ان سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کو اس اتباع کی برکت سے زمین میں حکومت عطا فرمائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے اہل ہدایت لوگوں کو حکومت دی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاد اور نصر فی سبیل اللہ کے لیے ترغیب دینے کی باب میں ان کا یہ فرمان گزر چکا ہے۔
کہ جو مہاجرین اللہ کے دین کے لیے ایک دم دوڑ کر آیا کرتے تھے وہ آج اللہ کے وعدے سے کہاں دور جا پڑے ہیں۔ تم اس سرزمین میں جہاد کے لیے چلو جس کے بارے میں اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے قرآن پاک میں کہ وہ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سورۃ توبہ آیت نمبر 35، جس کا ترجمہ ہے تاکہ اس کو تمام بقایا دینوں پر غالب کر دے۔ اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کا وارث بنائیں گے۔ اللہ کے نزدیک وہی لوگ اچھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں آئے اور جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔